السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ قصص آیت نمبر 1 سے 13 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھاک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی کی اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو ضعیف جان کر اس نے دبا رکھا تھا اور ان کے بیٹے ذبح کرتا اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا تھا۔ بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں ضعیف جان کر دبا لیا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں ملک مصر کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم انہیں زمین شام فلسطین میں اقتدار بخشیں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب المبین یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، یعنی ایسی کتاب کی جو واضح اور روشن ہے، امور و معاملات کے حقائق اور علم ما کان و ما یکون کو کھلم کھلا بیان کرنے والی ہے۔ اور اس کا فرمان ہے نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کے صحیح حالات تلاوت کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص سورۃ یوسف۔ اے پیغمبر ہم آپ سے ایک نہایت اچھا قصہ بیان کرتے ہیں اور تمام واقعے کو اس طرح بیان کریں گے گویا کہ جیسا کہ آپ وہاں پر موجود تھے، اور یہ واقعہ آپ کا گویا چشم دید ہے، یعنی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی، یعنی اس نے تکبر، غرور اور سرکشی کو اختیار کر رکھا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، یعنی وہ لوگوں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر کے ہر ایک قسم سے اپنی مرضی و مشیت کے مطابق کام لیتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یستضعف طائفة منہم،
اس نے ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، جبکہ وہ اپنے زمانے کے بہترین لوگ تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس جابر اور سرکش بادشاہ کو مسلط کر دیا تھا جو انہیں بہت گھٹیا کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا اور اپنے اور اپنی رعیت کے کاموں میں انہیں رات دن مشغول رکھتا تھا، اور اس کے باوجود وہ ان کے بیٹوں کو ذبح بھی کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور یہ سب کچھ وہ ان کی توہین و تذلیل کے پیش نظر اور اس خدشے کی وجہ سے کرتا تھا تاکہ ان میں وہ لڑکا زندہ نہ بچے جس سے وہ اور اس کے سارے کارکنان حکومت ڈرتے تھے کہ وہ ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا، جیسا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک شخص ہوگا اور اس کے تختے کو پلٹ دے گا، اس کی حکومت پر قابض ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر بیٹھے گا۔ اس واسطے وہ ہر لڑکے کو، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے ان سب کو قتل کروا دیتا تھا، اور اس کے ہاتھوں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی اس لڑکے کے ہاتھ سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور فرعون نے اس سے بچنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، مگر تقدیر کے مقابلے میں کوئی تدبیر کام نہیں آتی، اور جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، اور ہر چیز کے وقت کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ہم ان پر احسان کریں اور انہیں ہم پیشوا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو فرعون نے کمزور بنا کر اور ان سے طرح طرح کے ذلیل کام لیتا تھا، ان کو ذلیل اور رسوا کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں، ہم انہیں ملک کا وارث بھی بنا دیں اور انہیں زمین میں قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ہم وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اسی طرح کیا، جیسا کہ دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی ہوئی تھی وارث بنا دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے آپ کے پروردگار کا وعدہ نیک اور پورا ہوا۔ اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ فرمایا کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، سورۃ الشعراء، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ فرعون نے اپنی طاقت و قوت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے نجات پانے کا ارادہ کیا تھا، مگر اس عظیم بادشاہ کی قدرت کے مقابلے میں وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جس کے قدر حکم کی مخالفت نہیں کی جا سکتی اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے، بلکہ اسی کا حکم اور اسی کی مقرر کردہ تقدیر غالب آ کر رہی کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہو گیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور مت ڈرنا اور نہ غم کھانا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ فرعون نے جب بہت کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرا دیا تو قبطیوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اس طرح ہم بنی اسرائیل تو ختم ہو جائیں گے۔ قبطیوں کو یہ خدشہ ہوا، یہ ڈر ہوا کہ اس طرح بنی اسرائیل تو ختم ہو جائیں گے اور ان کے بجائے محنت و مشقت کے سارے کام ہم کو کرنا پڑیں گے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے نوکر بنایا ہوا تھا اور سارے کام بنی اسرائیل سے کرواتے تھے۔ اس بات کا انہوں نے فرعون سے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی کہ بوڑھے مر جائیں اور بچے قتل کر دیے جائیں تو ان کی عورتوں کے لیے تو ان اعمال شاقہ کو سر انجام دینا ممکن نہ ہوگا جو ان کے مرد کیا کرتے تھے، یعنی ان کی عورتیں تو یہ کام نہیں کر سکیں گی جو ان کے مرد کیا کرتے ہیں، تو یہ سارے کام ہم کو خود کرنا پڑیں گے۔ یہ بات سن کر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے 1 سال قتل کر دیے جائیں اور 1 سال نہ قتل کیے جائیں۔ پس ہارون علیہ السلام کی ولادت اس سال میں ہوئی جس میں بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوئی جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ فرعون نے اس کام کے لیے کچھ آدمی مقرر کر رکھے تھے اور دائیوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ عورتوں کی نگرانی کریں اور جسے حاملہ دیکھیں اس کا نام لکھ لیں۔ ولادت کے وقت قبطی عورتیں بھی موجود ہوتی تھیں۔ بنی اسرائیل کی کوئی عورت اگر لڑکی کو جنم دیتی تو وہ چلی جاتی، اور اگر اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ اطلاع دے دیتی۔ پھر جلاد ہاتھوں میں تیز چھریاں پکڑے ہوئے آ جاتے اور وہ بچے کو ذبح کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر قسم کی بھلائی اور اچھائی سے دور رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حمل قرار پا گیا تو ان کے حمل کے آثار اس طرح نمایاں نہیں تھے جس طرح دیگر حاملہ عورتوں کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے حاملہ ہونے کے بارے میں دائیوں کو بھی علم نہیں ہو سکا۔ لیکن جب انہوں نے لڑکے کو جنم دیا تو انہیں بہت تشویش اور بہت ہی زیادہ خوف آیا، جبکہ اس لڑکے سے انہیں بہت زیادہ محبت بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی دیکھتا وہ آپ سے شدید محبت کرنے لگتا، اور آپ سے محبت کرنے والا طبعاً اور شرعاً بے پناہ سعادت مند تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي سورۃ طٰہٰ، اور میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب بہت زیادہ گھبراہٹ اور خوف ہوا تو ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی، جیسا کہ اس میں ارشاد فرمایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ تو اس کو دودھ پلا، جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو، کچھ ڈرے تو اس کو دریا میں ڈال دینا،
اور تو کوئی بھی خوف کوئی بھی ڈر نہیں ڈرنا اور نہ ہی رنج کرنا، بلا شبہ ہم اس کو تیرے پاس لوٹانے والے ہیں اور پھر اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ انہوں نے ایک تابوت لیا، ایک صندوق بنایا، اس میں ایک پنگوڑا بنا دیا، بچے کو دودھ پلانا شروع کیا، اس کے اندر انہوں نے بچھونا بچھا دیا اور بچے کو دودھ پلانا شروع کیا، اور اگر کوئی ایسا شخص ان کے گھر میں آتا جس سے وہ ڈرتی تو آپ فوراً اس کو تابوت میں رکھ دیتی اور اسے دریا میں چلا دیتی، اور اسے انہوں نے ایک رسی سے باندھ رکھا ہوا تھا، اس تابوت کو ایک رسی سے باندھ دیا تھا۔ ایک دن ان کے گھر میں ایک ایسا شخص آیا جس سے ان کو ڈر تھا، ان کو ڈر تھا کہ یہ فرعون سے باہر جا کر خبر دے دے گا کہ میرے گھر میں ایک لڑکا چھپایا ہوا ہے، میں نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے تابوت میں جلدی سے رکھ دیا اور تابوت کو دریا میں چھوڑ دیا، مگر اسے رسی سے باندھنا بھول گئی۔ ہمیشہ وہ تابوت میں صندوق میں بچے کو رکھ کر رسی باندھ دیتی تھی، لیکن اس دن جلدی میں وہ رسی باندھنا بھول گئی، جس کی وجہ سے تابوت نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تابوت چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، جسے فرعون کی نوکرانیوں نے باندیوں نے دیکھ لیا اور اس صندوق کو اٹھا لیا، اور وہ اسے فرعون کی بیوی کے پاس لے گئیں۔ اس بیوی کا نام آسیہ تھا اور جانتی نہیں تھی کہ اس میں کیا ہے۔ لڑکیاں جانتی نہیں تھیں، وہ باندیاں لونڈیاں وہ جانتی نہیں تھیں کہ اس تابوت کے اندر کیا ہے۔ وہ اس کی بیوی کے پاس فرعون کی بیوی کے پاس لے گئیں، اور وہ ڈر گئی تھی کہ اگر انہوں نے فرعون کی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کو خود کھول لیا تو کہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بہرحال جب اس تابوت کو کھولا گیا تو اس میں ایک ایسا خوبصورت بچہ نظر آیا جو اس وقت کی ساری مخلوق سے زیادہ حسین و جمیل اور رانا و زیبا تھا۔ فرعون کی بیوی نے جب اس بچے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، یعنی حضرت آسیہ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، اور یہ اس کی خوش بختی کی بات تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ اس عورت کو خوش بخت اور اس کے خاوند کو بدبخت بنا دیا جائے، یعنی فرعون کی بیوی کو خوش بخت اور فرعون کو بدبخت بنا دیا جائے۔ اسی لیے فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا آخر میں کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو، ان کا دشمن بنے بڑا ہو کر اور ان کے لیے غم کا باعث بنے۔ محمد بن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے کہ لام یہاں پر لام عاقبت ہے، لام تعلیل نہیں ہے، کیونکہ بچے کو اٹھانے سے ان کا یہ ارادہ نہیں تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے ظاہر الفاظ کا یہی تقاضا ہے، لیکن جب سیاق و سباق کے معنی کی طرف دیکھا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لام تعلیل ہی ہے، کیونکہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھانے کے لیے انہیں مقرر کر دیا تھا تاکہ اسے ان کے لیے دشمن اور ان کے لیے موجب غم کا باعث بنا دے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے ان کے بچاؤ اور احتیاط کو باطل کرنے کے لیے یہ صورت زیادہ مؤثر ثابت ہو۔ اسی لیے فرمایا ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی فرعون نے جب اسے دیکھا تو اس خوف کی وجہ سے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل کا بچہ نہ ہو۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے اس سے جھگڑنا اور بچے کا دفاع کرنا اور بچے کو پیار کر کے دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہرگز نہیں ہے، اور ہمارے واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا۔
آگے جا کے ایسے ہی ہوا. آگے چل کر اس بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو تو ہدایت نصیب فرما دی، اور فرعون کو اللہ رب العالمین نے اسی لڑکے کے ہاتھوں ہلاک کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور اس سے واقعی فائدہ پہنچا. یعنی جب حضرت آسیہ نے کہا کہ قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر کہتی ہے عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے. اور ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کر حضرت آسیہ کو اس سے فائدہ پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے دنیا میں ہدایت عطا فرما دی، اور آخرت میں جنت میں گھر دے دیا. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. فرعون کی بیوی نے اسے متبنہ بنانے کا ارادہ کیا کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے جو اس بچے کو اٹھا لیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر عظیم الشان حکمت بالغہ اور حجت قاطعہ ہے. آگے ارشاد ربانی ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور موسیٰ کی ماں کا دل صبر قرار سے خالی ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو. وقالت لأختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اور موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا. پھر وہ گئی تو اسے دور سے دیکھتی رہی جب وہ فرعونی بے خبر تھے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ کو پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا. پھر موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. چنانچہ ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب ان کا بچہ دریا میں چلا گیا تو ان کا دل بے قرار ہو گیا. فارغہ کے معنی یہ ہیں کہ دل موسیٰ کے سوا دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا. یہ قول ابن عباس، مجاہد، اکرمہ اور دیگر ائمہ تفسیر کا ہے. ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انہیں صبر و قرار عطا نہ فرماتا تو قریب تھا کہ وہ شدید غم و حزن اور افسوس کی وجہ سے اس بات کا اظہار کر دیتی، لوگوں کو بتا دیتی کہ ان کا بیٹا دریا میں بہہ گیا ہے، اور وہ ساری صورتحال بیان کر دیتی. لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین وقالت لاختہ قصیہ. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم ان کے دل کو مضبوط کر دیتے تو وہ بیان کر دیتی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو. اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا. موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا جو بڑی عمر کی تھی اور اس قابل تھی کہ جو اس سے کہا جائے اسے یاد رکھے. بہرحال اس سے کہا قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اس کے حالات سے باخبر رہنا، یعنی اس تابوت کے پیچھے پیچھے جاؤ، یہ دریا میں جو چل رہا ہے اس کے پیچھے تم پیچھے پیچھے کنارے کے ساتھ ساتھ تم چلتی رہو، اور شہر کے مختلف علاقوں میں اس کے بارے میں پھیلنے والی خبروں کو مجھ کو آن کر بتانا، معلوم کرنا. بس وہ اس مقصد کی خاطر گھر سے باہر
نکلی. فبصرت به عن جنب، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ایک طرف سے دیکھتی رہی. مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دور سے دیکھتی رہی. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور فرعون سے جان بخشی کروا لی. تو محل میں موجودہ دودھ پلانے والی تمام عورتوں کو، دائیوں کو بلایا گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی تو دودھ نہیں پیا، بس روتے رہے اور سب کا دودھ پینے سے انکار کر دیا. تو وہ بازار میں چلے گئے تاکہ کسی اور ایسی عورت کو تلاش کریں. وہ جو اس کے سپاہی تھے وہ بازار بھیجے گئے تاکہ کسی ایسی عورت کو تلاش کر کے لائیں جس کا یہ بچہ دودھ پی لے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب لوگوں کے ہاتھوں میں اس بچے کو دیکھا تو اسے پہچان لیا. البتہ اس بات کا اس نے اظہار نہیں کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور نہ وہ لوگ خود ہی سمجھ سکے کہ یہ لڑکی اس لڑکے کی بہن ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا. اس سے مراد حرمت قدری ہے، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو عزت و کرامت حاصل تھی، اور اس میں دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ آپ اپنی ماں کے سوا کسی اور عورت کا دودھ پئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو آپ کی ماں کے پاس آپ کی واپسی کا سبب بنانا چاہتا تھا، تاکہ آپ کی ماں کہیں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ماں کے ہر قسم کے خوف کو دور کر کے انہیں امن و چین بھی عطا فرمانا چاہتا تھا. سبحان اللہ. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اس بارے میں بہت حیران و پریشان ہیں کہ بچہ کس عورت کا دودھ پیے گا، اور اس کو لے کر اب بازار کی طرف نکل گئے ہیں. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. تو اس موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو ان سپاہیوں نے اس لڑکی کو پکڑ لیا اور اس کے بارے میں شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ تجھے کیسے معلوم ہے، کیا تو اس بچے کو جانتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں خیر خواہی یا شفقت سے کام لیں گے؟ اس کے گھر والوں کو جانتی ہے اور تو ہم کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ گھر والے اس سے خیر خواہی اور شفقت سے کام لیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ اس لیے کہ وہ بادشاہ کی خوشی اور اس کے فائدے کی خواہش مند ہے، یعنی فرعون کی خوشی اور اس کی بیوی کی خوشی اور ان کے فائدے کی خواہش مند ہے. یہ جواب سن کر انہوں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. بہرحال اس جواب سے وہ ان کی گرفت اور ایذا سے بچ گئی اور یہ لوگ اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل دیے، اور جب اس کی ماں کے پاس پہنچے تو ماں نے بچے کے منہ میں اپنا پستان داخل کیا، اپنا دودھ دیا تو بچے نے اس کو فوراً قبول کر لیا. سبحان اللہ. اس سے ان سب لوگوں کو بہت خوشی ہوئی. ان میں سے ایک شخص نے جا کر فرعون کی بیوی کو یہ خوشخبری بھی سنا دی. تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف پیغام بھیج کر ان کو اپنے پاس بلایا. پیغام بھیجا حضرت آسیہ نے کہ موسیٰ کی ماں کو میرے پاس لے کر آؤ. ان سے حسن سلوک کا معاملہ کیا، بہت ہی اچھے اخلاق سے سلوک سے پیش آئی اور بہت سارا مال بھی دے دیا، جبکہ اسے علم نہیں تھا کہ یہی خاتون اس بچے کی حقیقی ماں ہے. انہوں نے حسن سلوک کا، اچھے سلوک کا یہ معاملہ اس لیے کیا تھا کہ بچے نے ان کے دودھ کو پینا قبول کر لیا تھا. آسیہ نے ان سے کہا کہ تم ہمارے پاس ہی قیام کرو، ہمارے ہی محل میں رہو اور بچے کو دودھ پلاؤ، مگر اس ماں نے انکار کر دیا. موسیٰ کی ماں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا شوہر بھی ہے اور میرے دوسرے بچے بھی ہیں، لہذا میرے لیے آپ کے ہاں قیام کرنا ممکن نہیں ہے. البتہ اگر آپ پسند کریں تو میں اپنے گھر میں بچے کو دودھ پلاتی رہوں گی. فرعون کی بیوی نے اس بات سے اتفاق کر لیا اور اس نے بہت سارے تحفے، تحائف، لباس اور احسان جزیل کا سلسلہ شروع کر دیا. یعنی ہمیشہ ان کے رہنے سہنے کا، ان کے کھانے پینے کا جو خرچہ تھا وہ سب اس نے اٹھا لیا اور ہمیشہ تحفے تحائف ان کے گھر میں بھیجنے لگی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو لے کر خوشی خوشی واپس آئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو امن
میں بدل دیا تھا، اور عزت و جاہ اور بے پناہ مال جو عطا فرمایا وہ اس پر بہت ہی خوش تھیں، اور ان کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادتی سے نواز دیا۔ اس غم اور خوشی کا وقفہ بہت قلیل، یعنی صرف ایک دن اور رات کے بقدر تھا۔ واللہ اعلم۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ جو اس سے ڈر جائے وہ اس کے غم اور فکر کو دور کر کے تنگی کے بعد اس کو کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، تو ہم نے اس طریقے سے ان کو ان کی ماں کے پاس لٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائیں موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کی ماں کو غم نہ ہو۔ اس واسطے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی ماں کے پاس اس کو لٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، تاکہ ان کو اس کی جدائی سے غم نہ ہو۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ وہ یہ بھی جان لیں کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ انہیں واپس پہنچا دے گا اور بعد میں رسول بھی بنا دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس مل گئے تو اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی بنیں گے۔ پس انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں طبعاً و شرعاً کوئی دقیقہ، انہوں نے کوئی منٹ بھی پیچھے نہیں ہٹیں اور بہت اچھی تربیت کی۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں کیا حکمتیں ہیں اور دنیا و آخرت میں ان کے انجام کتنے اچھے ہیں۔ بسا اوقات ایک کام ناپسندیدہ معلوم ہوتا ہے، ہم سب کو بسا اوقات ایک کام ناپسندیدہ معلوم ہوتا ہے، کوئی چیز ہم کو اچھی نہیں لگ رہی، کوئی کام ہم کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اس کا انجام بہت ہی بہتر اور قابل ستائش ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، سورۃ البقرہ۔ اور عجب نہیں کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، کسی کام کو، کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، تم کو اچھی نہیں لگ رہی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے لوح محفوظ میں تمہارے لیے اس کام کو، اس چیز کو اچھا اور بہتر بنایا ہے، بھلا بنایا ہے۔ اور عجب نہیں کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، کوئی چیز تم کو پسند ہو اور اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہوں، لیکن تم کہو کہ مجھ کو وہ چیز کیوں نہیں ملی۔ اللہ رب العالمین نے اس بھلی چیز کو تم کو نہیں دیا، اور تم سمجھ رہے ہو کہ وہ بھلی چیز ہے، لیکن تم کو معلوم نہیں آگے جا کر وہ تمہارے لیے کتنی بری ثابت ہوگی۔ اور فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، سورۃ النساء۔ سو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائیاں پیدا کر دے۔